نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا إكراه في الدين وقال الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام ایسا دین ہے جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جو شخص بھی دین کو اختیار کرے وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے دین کو اختیار کرے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دے دیا، عقل عطا فرمائی، اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے چاہے تو ایمان والی زندگی اختیار کر لیں، اور آپ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے چاہے تو بے ایمانی کی زندگی اختیار کر لیں۔ ایمان والی زندگی آپ اختیار کریں گے اس پر اجر و ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، بے ایمانی والی زندگی اختیار کریں گے اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی دین قابل قبول ہے جو موجودہ زمانے میں دین اسلام ہے، جس کا نام دین اسلام ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو آئے ہوئے دین تھے وہ منسوخ ہو چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میرے اتباع کے سوا ان کے لیے چارہ کار نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو دین آئے تھے، آسمانی دین تھے، وہ بھی اب منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے، اور جو دین آسمانی دین نہیں تھے اور خود لوگوں نے بنا لیے، تو اگر وہ اس پر عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ جیسے آج کل کا کلچر ہے، تہذیب ہے، مغربی تہذیب، فیشن پرستی، اس سے لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور مجبور ہو کر کے اپنے کلچر کو چھوڑ کر، اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ بھی اپنے بنائے ہوئے دین کو اختیار کریں گے اس پر ان کی نجات نہیں ہوگی۔ آخرت میں نجات کے لیے اور دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین اسلام کو اختیار کریں۔ اس لیے دین اسلام کی دعوت دینا چاہیے، خود بھی آپ بصیرت کے ساتھ عمل کریں دین اسلام پر کہ ہمارا مذہب دنیا میں بھی کامیابی دلانے والا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ یہی مذہب ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ جو دوسرے دین ہیں، دوسرے دینوں کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ دوسرے دین کے ماننے والوں کے ساتھ ہم کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کر کے دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی پسند سے دین میں داخل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی زور زبردستی کسی پر نہیں ہوگا کہ وہ دین میں داخل ہو جائے اور اسی دین کو قبول کرے۔ اس کے لیے اس کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، کوئی اس پر زور زبردستی نہیں کرے گا،
لا اکراہ فی الدین، کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرے گا، دین کے بارے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سب اپنے اپنے دین پر عمل کریں، کوئی کسی کے اوپر زور زبردستی نہ کرے، کوئی کسی کو مجبور نہ کرے کہ نہیں تم ہمارے دین کے مطابق عمل کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو مسلمان ہے اس کو ایمان کو ماننا ضروری ہے، عقائد اس کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے عقائد، اس کے اندر جو دماغ میں، ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھنے کے لیے کہا ہے اس کو نہیں رکھتا، دوسری چیز کو رکھتا ہے، اس کے عقائد اگر مضبوط نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا، ایمان والا ہی نہیں ہوگا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایمان پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں ضروری ہے کہ عبادت کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یعنی ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، ایک اللہ پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو طریقے اللہ نے ہم کو عبادت کے بتلائے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ان طریقوں کو بھی ماننا ضروری ہے، ان فرائض کو ماننا ضروری ہے ایمان والے کے لیے۔ تو عبادات کا طریقہ بھی جو اللہ نے بتلایا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس طریقے پر ہوگا، اور عقائد اللہ نے جو بتلایا ہم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ عقائد اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانا ہے اور مضبوطی سے اس پر جمے رہنا ہے۔ تیسری چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذہب والوں کی نقل کرنے سے منع فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی دوسرے طریقے کو اختیار کرے گا، دوسرے دین کے ماننے والوں سے مشابہت اختیار کرے گا، تو انہی میں مانا جائے گا، انہی میں سے مانا جائے گا۔ تو اس لیے پہلی بات، بنیادی بات، عقائد کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں، ایمان اور عقائد وہی ہونا ضروری ہے جو اللہ نے بتلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عبادات کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں، وہی طریقہ عبادت اسلام میں صحیح ہے جو اللہ نے بتلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تیسری بات، معاشرت کے اندر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے کہ یہ ان کا طریقہ ہے شادی کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے طلاق دینے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے عقیقہ کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے جو بھی خوشی کی یا غمی کی جو بھی رسمیں وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں یا غمی ہوتی ہے تو غم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے پر جو ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو خوشی کے اور غم کے موقع پر بھی، اور شادی بیاہ کے موقع پر بھی، اور خاندانی مسائل میں بھی، ان تمام چیزوں کے اندر، معاشرتی امور کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس طریقے کو اختیار کریں جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور دوسروں سے مشابہت اختیار کرنے سے بچیں، تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کا چلنا پھرنا، مسلمانوں کی شادی بیاہ اور مسلمانوں کی خوشی غمی، یہ سب ممتاز ہو، الگ طریقے سے ہو، اور ایسا لگے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہو رہا ہے نہ کہ غیر مسلموں کا۔ ان تین چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان تین چیزوں میں مضبوط ہونے کے بعد اب اس بات کا لحاظ رکھیے کہ جو دوسرے مذہب والے ہیں، ان دوسرے مذہب والوں سے ہم کو رواداری کا برتاؤ کرنا ہے، ان دوسرے مذہب والوں سے ہم کو احسان کا برتاؤ کرنا ہے، ان دوسرے مذہب والوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے، اور انسانی برادری کے ناطے وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اس لحاظ سے ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان سے ہم کو تعاون لینا ہے، اور معاملات جو ہوتے ہیں
وہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنا ہے ہم مسلمان سے بھی خریدتے ہیں، غیر مسلم سے بھی خریدتے ہیں۔ کوئی چیز بیچنا ہے ہم مسلمان کو بھی بیچتے ہیں، غیر مسلم کو بھی بیچتے ہیں۔ تو معاملات اور لین دین ہمارے مسلمان غیر مسلم سب سے ہوتے ہیں، اور ان سے ملنے جلنے کا پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کے اندر اخلاق کے ساتھ میں ان سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا ہے ان کے ساتھ میں، احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ میں، اور ان کے ساتھ میں رواداری کا برتاؤ کرنا ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہو آپ کرو، ہم جو کر رہے ہیں ہم کریں۔ عبادت کا طریقہ تمہارا الگ ہے ہمارا الگ ہے، عقائد تمہارے الگ ہیں ہمارے الگ ہے، معاشرت کا طریقہ تمہارا الگ ہے ہمارا الگ ہے، لیکن ہم سب انسان ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں۔ لہذا بیماری میں، دکھی میں، مزاج کرسی کے لیے ہم ان کے جائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کی خدمت کریں، اور خدمت خلق کے تحت ہم ان کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان کو ہدیہ تحفہ بھی دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اہدیتم لجارنا الیہودی، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو ہم ان کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ میں رہن سہن میں اچھا برتاؤ کریں گے، پڑوسی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں گے، معاملہ دار ہونے کے ناطے کہ وہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے مسلمان کو خرید و فروخت کے اندر، تجارت کے اندر، معاملات کے اندر دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، ایسے غیر مسلم کو بھی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ میں بھی ہم اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو جن چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل سکتے ہیں اور تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، ان چیزوں میں ہم کو تعلق قائم رکھنا ہے، اور جن چیزوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری برت سکتے ہیں ان چیزوں میں ہم کو رواداری برتنا ہے، اور جن چیزوں کے اندر ہم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ تعلیم دیتا ہے مذہب اسلام، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم عقائد کے اندر مضبوط ہو، پختہ ہو، اور اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہو، پختہ ہو، اور اپنی عبادات ہم اسی طریقے پر کر رہے ہو جو اسلام نے بتلایا ہے، اور معاشرت ہماری اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ ان تین چیزوں کے اندر ہم اسلام کو پوری طرح ماننے والے ہو، اور پھر یہ ثابت کریں کہ ہم ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہم ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے غیر مسلم بھائی کی بیمار پرسی کرتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، ہم ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے خدمت خلق کے طور پر اپنے بھائیوں کے کام آتے ہیں، انسانی برادری کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر ہے تو یہ بہت اچھا جذبہ ہے، اس سے آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، آپ اپنے دین پر بھی قائم رہیں گے، اور اپنے وطنی بھائیوں کی خدمت بھی کر سکیں گے، اور وطنی بھائیوں کے ساتھ میں اتحاد کے ساتھ میں، اچھے برتاؤ کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں رہ سکیں گے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وحدت ادیان کا نعرہ لگا رہا ہے تو وحدت ادیان جو ہے وہ ارتداد کا پہلا زینہ ہے، مرتد ہونے کا پہلا زینہ ہے۔ تو وحدت ادیان کے بجائے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب انسانی برادری سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ میں ہم یہاں پر رہیں، اور ہمارا دستور، ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا مذہب اختیار کرنے کی پوری آزادی ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کی پوری آزادی ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی پوری آزادی ہے، لیکن دوسرے کے مذہب میں، دوسرے کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ وہ بھی آپ کی بات مانے۔ دوسرے کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنی پسند کا مذہب اختیار کر سکتا ہے،
اپنی پسند کے مذہب کی تعلیم دے سکتا ہے، اپنی پسند کے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے دوسروں کو پریشان کیے بغیر، دوسروں کا خیال رکھے بغیر کرے، تاکہ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ ان کو بھی ایسا لگے کہ ہاں بھائی یہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے کام میں دخل نہیں دے رہا ہے، ہم اس کے کام میں دخل نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب ہے رواداری۔ رواداری کے ساتھ پوری انسانی برادری ایک ہو سکتی ہے، رواداری کے ساتھ میں سارے انسان بھائی بھائی بن کر کے رہ سکتے ہیں، بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہندوستان میں اس طرح سے لوگ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے کام آتے رہے، سب ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے، سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے رہے، اور اس طرح سے یہاں پر ہمیشہ رواداری کا معاملہ رہا ہے، ہمیشہ قومی ایکتا اور بھائی چارے کا معاملہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔